روئے زمین پر میرا نام لے، میرا ذکر کرے، میرا قرآن پڑھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو عذاب الہی میں مبتلا کروں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس بات کی طرف کہ ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کی زبان پر جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تبھی سے ہم اپنا ماحول بنا لیں کہ ان کو پڑھنا سکھائیں، لکھنا سکھائیں۔ اور ہمارے قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ آیت بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ پورا قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوا، 23 سال تک وحی الہی نازل ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس لفظ کا انتخاب فرمایا؟ اقرا۔ یہ اللہ بتانا چاہتا تھا اپنی امت کو، اپنے بندوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اے نبی، اس قرآن کے ذریعے سب سے پہلا پیغام تمہاری امت کو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تمہیں پڑھنا اور لکھنا شروع کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمارے گھروں کا یہ ماحول نہیں ہے، تو خدا را اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کے نبی کے سامنے ہم مسکراتے ہوئے جائیں، اچھے طریقے سے جائیں، تو ہمیں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو آپ پھر اس چیز اور اس حشر کے میدان کے بارے میں خیال کر لیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو زندگی تم نے دنیا میں گزاری ہے اس کا دفتر نامہ جب کھولا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا، تو جس دن عدالت لگے گی، مقدمہ لگے گا، وہ دن کی تعداد اللہ فرماتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال۔ اور آپ کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال۔ زیادہ سے زیادہ کوئی زیادہ صحت مند ہوا تو 100 سال، وہ بھی نہیں، 100 کے اندر ہی اندر ہم چلے جاتے ہیں دنیا کو الوداع کیا۔ اب آپ نے کبھی سوچا کہ میں کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو کس کا حساب ہے یہ؟ 50 سال کی زندگی کا حساب دینا پڑے گا 50,000 سال کی زندگی۔ اگر ابھی ہم کسی کورٹ کچہری جائیں اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور ہمیں جج کہہ دے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ گیٹ کے باہر ویٹ کرو، تو 2 گھنٹہ انتظار کرنا، اپنی فائل لے کر پکڑتے رہتے ہیں اور ہمیں مشکل ہو جاتا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں ابھی 2 گھنٹہ کب گزریں گے کہ ہمارا نمبر آئے گا۔ یا ہم کہیں جاب کرنے کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو اپنی فائل سب لے کر بیٹھتے ہیں اور سب کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ سامنے والے سے اچھی میری فائل ہے تاکہ میرا انتخاب ہو جائے، میرا سلیکشن ہو جائے۔ یہی رہتا ہے نا کہ کوئی مسٹیک نہ ہو، سب اچھا ہونا چاہیے۔ اور 10-5 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ 50 سال کی زندگی کا دفتر نامہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور ہم لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، خدا کا تخت سامنے لگا ہوگا اور اس باری کا انتظار کرنے کے لیے 50,000 سال تک اسی حشر کے میدان میں کھڑے رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جس کا خاتمہ اسلام کے مذہب اسلام پر ہوگا، نہ تو اسے 50,000 سال کے دن کی تکلیف محسوس ہوگی، نہ قیامت کی سختی محسوس ہوگی، اور نہ سورج کے سوانے سے نیچے آنے کی تکلیف محسوس ہوگی، اسے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام دشواریاں، یہ تمام تنگیاں اس کے لیے ہوں گی جس نے دنیا میں عیش و آرام کیے ہوں گے، جس نے دنیا میں مزے کیے ہوں گے اور یہ سوچ کے گزارا کہ چلو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو آپ افسوس کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کے یہ الفاظ ہوں گے، یا رب ذوالجلال، اگر ایک موقع مجھے دنیا میں دے دیا جائے، ایک موقع، صرف ایک موقع، یا اللہ میں دنیا میں چلا جاؤں، سجدے میں جاؤں گا اور پوری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کون تمنا کرے گا؟ ہم اور آپ تمنا کریں۔
تو ابھی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ابھی ہمیں اس زندگی کی اہمیت، اس کی ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہو رہی کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں، ہم نے کیا